بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی کے بچے، کبھی آپ نے بلی کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپس میں کھیلتے ہیں بہت، اور کوئی بے جان چیز اٹھا کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں جو کھیل ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے اس طرح سے کہ وہ جیسے ان کے ہاتھ کوئی شکار لگ گیا ہو، بے جان چیز بھی اٹھا کے آپس میں بھی، کہ اس شکار کو اب کیسے قابو کرنا ہے۔ وہ شکار تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے اسے قابو کیسے کرنا ہے۔ اب حالانکہ آج کل کے بلیوں کو بلی کے بچوں کو ایسا کم ہی کرنا پڑتا ہے، شکار والا کام شہروں میں تو بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ جو آوارہ اسٹری کیٹس ہوتی ہیں، وہ انسانوں کا بچا ہوا کھانا کہیں پہ مل جائے تو اس سے پیٹ بھرتے ہیں، اور جو پالتو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ پالتو بلیوں کے بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کھیلتے ہیں۔ کھیل ہی کھیل کے دوران وہ در حقیقت ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ شکار آ گیا جی، اب اس کو کیسے ہم نے قابو کرنا ہے، کیسے ہم نے اسے دو ہاتھ کرنے ہیں۔ یہ بات آپ سے عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس چیز کو ریہرسل کا نام دیا گیا ہے، جس چیز کو پریکٹس کا نام دیا گیا ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بے پناہ اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ایک پروورب بھی ہے نا، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ۔ اگرچہ اب پرفیکشن کا تو کوئی بھی نہیں کلیم کر سکتا، پہلے بھی قطعاً نہیں تھی۔ پہلے ایکسیلنس کو پرفیکشن سمجھا جاتا تھا، اب ایکسیلنس کو ایکسیلنس ہی سمجھا جاتا ہے، پرفیکشن نہیں سمجھا جاتا۔ تو بہرحال یہ پریکٹس ہی ہے کہ جو ایک انسان کو سکل جو ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی جو سکل ہے، اس سکل حاصل ہوتی ہے ایک انسان کے پریکٹس کرنے سے۔ سکل کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایک انسان کے پریکٹس کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو پریکٹس کرنا انسان کا جو ہے وہ بڑی اہمیت کا، بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ٹریننگ، پریکٹس، ریہرسل، یہ چیزیں اگر ہم ان چیزوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے آ رہے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو پراپر اہمیت نہیں دیتے آ رہے، تو در حقیقت ہم بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی۔ لہذا پریکٹس کی اہمیت کو کبھی بھی پریکٹس کی، ریہرسل کی، ٹریننگ کی اہمیت جو ہے، ہم اگر من حیث القوم بھی دیکھیں اور انفرادی طور پہ بھی دیکھ لیں، جہاں پہ ہم ہار رہے ہیں، ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ ایک وجہ ہماری ٹریننگ کا نہ ہونا،
ریہرسل پریکٹس کا نہ ہونا، یقیناً ہم اجتماعی طور پہ بھی، ہم انفرادی طور پہ بھی اسی میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم پریکٹس کریں، ریہرسل کریں، ٹریننگ کرتے رہیں، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یار میں تو اب سب کچھ بن گیا ہوں، میں اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ مجھے مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوور کانفیڈنس انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ آپ آرمیز کو دیکھ لیں، اپنی آرمی کو دیکھ لیں، جنگ تو شاید ہی کبھی ہونی ہے، بہت سارے سولجرز ایسے ہیں کہ جو پوری اپنی سروس کے دوران کبھی بھی، زیادہ تر میکسیمم کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی جنگ فیس نہیں کی ہوتی، لیکن اور فیس کے بغیر ریٹائر ہو جاتے ہیں، لیکن ٹریننگ، ریہرسل، پریکٹس وہ ہر وقت اس کام کی کر رہے ہوتے ہیں، تیاری ہر وقت اس کام کی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں ایک ونر بننا ہے تو ہمیں بہت اعلیٰ پرفارمنس دینی ہوگی، اور اگر ہمیں بہت اعلیٰ پرفارمنس دینی ہے تو پھر ٹریننگ، پریکٹس، ریہرسل، یہ کام ہم کرتے رہیں گے تو ہم ونر ہی بنیں گے، ہم لوزر نہیں بنیں گے، ناکام انسان نہیں بنیں گے، کامیاب انسان بنیں گے۔